تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا، اچھے عمل کون کرتا، برے عمل کون کرتا، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا۔ تو یہ زندگی آزمائش ہے۔ تو دنیا میں ہم آئے تو ہر انسان کے لیے اچھے حالات بھی آئیں گے اور برے حالات بھی آئیں گے۔ تو اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا۔ سب کچھ چھوڑ سکتے، سب کچھ کھو سکتے، لیکن اللہ کو نہیں کھو سکتے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اسے ہی مسلمان کہتے ہیں۔ اچھے حالات میں تو اللہ کے بہت قریب تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن برے حالات آتے ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیا، تو پھر یہ سچے مسلمان کی پہچان تو نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کچھ چیزوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کھو دینا یہ سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ دنیا کی چیزوں کے لیے، ایک آدمی دکان میں بیٹھا، کاروبار خوب چل رہا ہے، پیسے گن رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو، حالات کیسے بھی آئے، کسی بھی چیز میں دنیا کی کسی چیز کو پانے کی خاطر اللہ کو چھوڑنا یہ سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ حالات کیسے بھی آئے، کچھ بھی ہو جائے اپنی زندگی میں، چاہے وہ خوشی کے حالات ہو یا غم کے حالات ہو، اللہ کو میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کو نہیں کھو سکتا، یہ سچے مسلمان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھو، دنیا میں کسی کے لیے برے حالات کا آنا سزا نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کے لیے اچھے حالات کا آنا، خوشی کا ملنا، یہ انعام نہیں ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھ لو، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی کسی کے پاس بہت زیادہ دنیا کی چیزیں ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، خوشحال زندگی ہے، تو ارے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوں گا۔ بھائی کون سے زمانے میں اچھے کام کرے گی، کون سی نیکیوں کا بدلہ کہ ان کو اتنی خوشی کے ساتھ انہوں زندگی گزار رہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں ہے، تو اس کو کون سی کی سزا لگی ہوں گی، یہ اللہ کی سزا ہے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دنیا میں کسی کے لیے خوشی ملی تو اس کے لیے وہ بھی امتحان ہے، اور دنیا میں کسی کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی تو اس کے لیے وہ بھی امتحان ہے، دونوں کے لیے یہ امتحان ہے۔ تو دنیا کی خوشی ملنا انعام نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں سزا نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں حالات تو اتنے برے ہیں، لوگ کسی کی زندگی میں پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو ارے ماشاءاللہ انہوں تو دیندار ہیں نا جی، انہوں تو نمازی ہیں، انہوں تو داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اتنی پریشانیاں۔ اچھا انہوں تو غلط نہیں کرے، لیکن ان کو ان کے ماں باپ کے گناہوں کی سزا ملی ہوں گی، اس طرح کی تہمت لگاتے، اس طرح کی تہمتیں لگاتے کئی لوگ، ان کے ماں باپ کی سزا ان کو ملی جیسی یہ بیچارے ہمیشہ پریشانیوں میں رہتے۔ نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک کی غلطیوں کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی، ایک کی نیکیوں کا انعام دوسرے کو نہیں ملتا۔ چاہے وہ ماں باپ اگر اچھے کام کرے تو ان کے نیکیوں کا انعام، ان کا بدلہ نہ ان کے اولاد کو ملے گا، نہ کسی اور کو ملے گا، اور اسی طرح ماں باپ غلط کرے تو نہ ان کے بچوں کو ملے گا، نہ ان کے رشتہ داروں کو ملا۔ جو جتنے نیکیاں کما لیا اسی کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، فائدہ ملنے والا ہے، جو جتنے گناہ کر لیا اسی کو اس کے گناہ کی سزا ملنے والی ہے۔ تو اس لیے کسی کی زندگی کے پریشانیاں دیکھ کر انہوں غلط کرے ہوں گے یا انہوں گناہ کرے ہوں گے یا انہوں کچھ تو بھی حرام کرے ہوں گے اس لیے ان کو پریشانیاں آئیں، اور کسی کی خوشیاں دیکھ کر انہوں کون سے اچھے کام کرے گی، نہیں تو ان کے ماں باپ کون سے اچھے کام کرے گی جس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، سمجھنا یہ غلط ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی خوشیاں بھی اور دنیا کا غم بھی امتحان ہی ہے، آزمائش ہی ہے۔